بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان نبیل احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیو ایس ٹی وی۔ کیو ایس ٹی وی کے پیارے ناظرین، آپ سے ایک قومی لیڈر کی کچھ سیاسی زندگی جو اس نے گزاری ہے وہ شیئر کرنے لگے ہیں اور بتانے لگے ہیں کہ ان کے مقدر اس وقت کتنے تیز تھے اور قسمت بھی ان کا کتنا ساتھ دے رہی تھی جب وہ پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے اور وزیر خزانہ بنے۔ وہ ہیں جناب میاں محمد نواز شریف، مسلم لیگ نون کے۔ انہوں کا جو دور کا آغاز ہوا وہ آغاز ہوا تھا 1985 میں، جب غیر جماعتی الیکشن ہوئے اور وہ کامیاب ہوئے، ایم پی اے بنے۔ ایم پی اے کے بعد وہ صوبائی وزیر خزانہ بن گئے اور اس وقت قسمت کی دیوی اور ان کا مقدر اور اس کے بعد جو ان کا سلسلہ تھا وہ رکنے والا نہ ہوا، وہ چلتا ہی گیا، عروج میں پہنچ گئے۔ اسی دوران نواز شریف صاحب جب 1988 میں آئے تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے، اور اس کے بعد جب بے نظیر کے خلاف جو صدارتی آرڈر ہوا، اسمبلیاں توڑی گئیں، تو 1990 میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ آئی جے آئی جو ایک سیاسی اتحاد بنا تھا اس میں بھی وہ کامیاب ہوئے اور لاہور شہر کو وہ فتح کرنے والے مکمل کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو ہمارے ملک میں ایک پانی کا مسئلہ تھا، وہ تھا سندھ کہہ رہا تھا ہمارا حصہ زیادہ ہے، پنجاب پانی جو ہے زیادہ لے جاتا ہے، اور دوسرے صوبے کہہ رہے تھے ہمارا حصہ ہے وہ زیادہ لے گئے۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت جب یہ وزیر اعظم بنے پہلی دفعہ تو انہوں نے وہ مسئلہ بڑے احسن طریقے سے حل کر لیا، اور اس کے بعد نہ پنجاب پانی کے اوپر جھگڑا کرتا ہے اور نہ سندھ جھگڑا کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، پھر میاں صاحب کی جو ہے وہ لڑائی، پہلی سیاسی لڑائی صدر غلام اسحاق صاحب سے ہو گئی 1993 میں۔ تو اس وقت ان کی گورنمنٹ کو جب برطرف کیا گیا، یہ سلسلہ ہوا، تو یہ لوگ مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف صاحب یہ چلے گئے سپریم کورٹ میں، اور ادھر سے سپریم کورٹ میں جب کیس کیا تو یہ جو ان کی گورنمنٹ تھی ان کو بحال کر دیا گیا، یہ بھی سیاسی فتح ان کے نام ہو گئی۔ اور پھر ان دونوں کی صدر پاکستان اس وقت کے جو صدر غلام اسحاق خان، وہ ان سے اور ان کی آپس میں نہ بن پائی، بیچ میں آرمی چیف اس وقت کے جو عبدالوحید کاکڑ ہیں ان کو تصفیہ کرانے کی کوشش انہوں نے کی لیکن وہ ہوا نہیں، تو انہوں نے آپشنز رکھے دونوں کے پاس کہ یہ آپ مان جائے یہ وہ مان جائے، لیکن کوئی ایسا معاملہ نہ ہوا۔ تو میاں صاحب سے جب صدر غلام اسحاق خان صاحب کی زیادہ کشیدگی ہوئی تو اس شرط میں اس وجہ سے صدر غلام اسحاق خان کو بھی گھر جانا پڑ گیا، صدارت پاکستان چھوڑنا پڑی، اور میاں صاحب بھی جو ہے وہ گھر چلے گئے، وزارت عظمیٰ چھوڑنی پڑی۔ تو اس میں جو ہے وہ برابر رہے کیونکہ دونوں جو ہیں گھر چلے گئے۔ اس کے بعد بے نظیر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں وہ اقتدار میں آ گئی 1993 کے الیکشن میں۔ جب وہ آئی تو ان لوگوں نے اس وقت جو سیٹیں لیں وہ بھی بہترین تھیں، وہ بھی نتائج اچھے تھے، لیکن اس میں بھی یہ فتح یاب ہوئے
تو چونکہ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وجہ سے بن گئی تھی کہ اس میں سیاسی اتحاد میں جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ جنیجو گروپ کے صدر جناب حامد ناصر چٹھا ممبر قومی اسمبلی اور سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی وہ بے نظیر کے ساتھ مل گئے، تو اس وجہ سے وہ گورنمنٹ بے نظیر کی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ جو سلسلہ ہے وہ رکا نہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ سیاسی فتوحات وہ جاری رہیں، کیونکہ انہوں نے پھر ایک نجات مارچ شروع کیا۔ اس میں بھی جو مسلم لیگ نون کے ورکرز ہیں ان کی قربانیاں بہت زیادہ تھیں، اور گجرانوالہ میں ایک شہری ایک ورکر مسلم لیگ نون کا جو گلستان سینمان میں جہاں بحق ہوا، وارث انصاری، تو اس وقت کے ڈی سی اور گورنمنٹ پہ جو ہے بلیم آیا۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں منظور احمد وٹو کے اوپر الزام لگا۔ میاں صاحب پھر جو ہے وہ بے نظیر گورنمنٹ کو گرانے میں کامیاب ہو گئے، اور ان کی یہ سیاسی فتح ان کے نام ہوئی، اور 1997 کا الیکشن آ گیا۔ 1997 کے الیکشن میں 2/3 اکثریت کے ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوبارہ برسر اقتدار میں آ گئی۔ تو اس کے بعد پھر صدر فاروق احمد لغاری صاحب، ان کے ساتھ ان کی انبن ہو گئی۔ تو جب ان کے ساتھ انبن ہو گئی تو اس کے بعد صدر فاروق احمد خان لغاری کو جو ہے گھر جانا پڑا۔ یہ بھی سیاسی فتوحات جو ہے نواز شریف کے نام ہو گئی۔ تو جب اتنی سیاسی فتوحات جو ہے وہ انسان حاصل کر لیتا ہے تو یقیناً اس کے دل اور دماغ میں کسی نہ کسی جگہ غرور تکبر آ ہی جاتا ہے۔ غرور چاہے عبادت کا ہو، غرور چاہے اقتدار کا ہو، غرور چاہے دولت کا ہو، غرور چاہے آپ کو کسی اور قسم کا بھی ہو، تو غرور انسان کو ذلیل و رسوا ضرور کرتا ہے۔ غرور نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، وہی غرور کے قابل ہے، وہی عزت کے قابل ہے۔ تو یہ تھی نواز شریف صاحب کی فتوحات۔ تو اب جب نواز شریف صاحب 1997 میں دوبارہ اقتدار میں آئے تو آتے ہی انہوں نے ایک کام کیا کہ جمعہ کی جو چھٹی تھی وہ ختم کر دی۔ انہوں نے آتے ہی اسلامی جو قوانین تھے ان کی چھیڑ چھاڑ شروع کر لی۔ 2/3 اکثریت سے وہ آئے تھے، اور جو اس وقت صدر پاکستان تھے وہ انہوں نے مسلم لیگ نون سے جو آئے تھے وہ تھے جناب جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ صاحب۔ تو لوگ کہتے تھے کہ اب تو یہ پاکستان جو ہے یہ ہی مسلم لیگ نواز کا گیا ہے، یہ تو شریف خاندان کا ہے، یہ تو جو شاہی دور شروع ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ فیصلے بہت اچھے کرتی ہے، وہی عزت دینے والی ہے، وہی ذلت دینے والی ہے۔ خیر ذلت تو انسان کے اپنے جو کام ہے، جو برے ناپسندیدہ کام ہے ان کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کی ذلت نہیں برداشت کرتی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو فرمایا ہے عزت اور ذلت میرے پاس ہیں، لیکن انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، ایک نیکی کا ایک برائی کا، تو خود مختار بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اچھا آگے چلتے ہیں تو میاں صاحب جو اب توہین رسالت کا قانون اس وقت بھی موجود تھا، اس کو چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ جب اس کو چھیڑ چھاڑ شروع کی تو غالباً جنوری 1999 مجھے بڑا یاد ہے، سردیوں کے دن تھے، تو میاں صاحب کا ایک بیان اخبار میں چھپا کہ کچھ لوگ
تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عما نوالہ کو بھی بہت برے الفاظات کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت سب سے پہلے علماء اکرام سے ایک مولانا صاحب جو گجرانوالہ میں ہیں، ان کا نام ہے مولانا ابو داؤد صادق صاحب، جو اس وقت دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے آواز بلند کی تھی، مسٹر نواز شریف آپ نے جو یہ بیان دیا ہے کہ کچھ قومی اسمبلی کے ممبرز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسے ایسے خیالات اور گمان اور گندے الفاظ بھی جو ہے کہنے سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کو موت نہیں یاد۔ تو سب سے پہلے اسی مولانا ابو داؤد صادق صاحب نے اپنی مسجد سے جمعہ کے دن جو ہے نا وہ مطالبہ کیا تھا، احتجاج کیا تھا نواز شریف سے کہ تم ہمیں بتاؤ، توہین رسالت تو قانون کو نہ چھیڑو، وہ تو ایک قانون ہے ہی ہے، اب آپ نے مسئلہ یہ کھڑا کر دیا ہے۔ تو یہ مولانا صاحب کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مسٹر نواز شریف یاد رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی عزت اور جاہ و جلال کی قسم اگر تم نے نہ بتایا تو تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، ہم ان کے خلاف، ان ایم این ایز کے خلاف باہر آئیں گے، احتجاج کریں گے۔ تو اس کے بعد مولانا ابو داؤد صادق صاحب کے احتجاج کے بعد ملک بھر میں جو ہے نا اس چیز کا جو ہے نا احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو وہاں سے جو ہے نا مسٹر نواز شریف مسلم لیگ نواز کے اس وقت کے صدر اور وزیر اعظم پاکستان کا جو ہے نا عروج کو زوال شروع ہو گیا، کیونکہ انہوں نے نہ تو خود اس بندے کے خلاف کارروائی کی جس نے اتنے الفاظ کے اللہ تعالیٰ کے متعلق اور توہین رسالت قانون کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ یہ ابتدائی اسٹیج ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، جنرل مشرف جو ہے وہ آرمی چیف تھے، وہ ان کے ساتھ بھی ان کی انبن ہو گئی، چونکہ ان کے دماغ میں سیاسی فتوحات کا جو ہے نا بہت بڑا گمانڈ غرور تھا۔ انہوں نے ان کو جو جنرل مشرف ہیں ان کو باہر کے ملک جو بھیجا ہوا تھا سری لنکا، وہاں پہ انہوں نے برطرف کیا اور آگے سے آ کے جو ہے ایک اور آرمی چیف کو جو ہے وہ نامزد کر دیا۔ تو اس وقت ان کے خلاف، ان کی گورنمنٹ کے خلاف بغاوت ہو گئی، فوج نے بغاوت کی، ان کا سپہ سالار ملک میں موجود نہیں تھا۔ اور میرے ذرائع کے مطابق جو اس وقت چیزیں چل رہی تھی آج بھی کہ جنرل مشرف کو انہوں نے جو ہے نواب شاہ کے پاس ایئرپورٹ جو ہے وہاں پہ اتارنا تھا اور ادھر سے انہوں نے آرمی چیف کو بھارت کے حوالے کرنا تھا، کیونکہ اس وقت ایسی لڑائی، ایسی کشیدگی تھی دونوں میں کہ یہ ایک دوسرے کو زندہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو کیا ہوا، اس میں نواز شریف صاحب کی اس لڑائی میں جو ہے نا شکست ہو گئی۔ پہلی شکست یہ ہوئی، پھر اس میں کچھ لوگ جو ہے کودے، اور خاص کر ہمارا برادر اسلامی ملک سعودی عرب وہ کودے، انہوں نے اور دوسرے ملکوں نے مل ملا کر مسٹر نواز شریف کو بچایا، اس کے خاندان کو بچایا، جیل سے نکالا اور جدہ لے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد پھر یہ اپنا معاہدہ جو انہوں نے 10 سال کا کیا ہوا تھا وہ توڑ دیا۔ وہ 2010 تک کا تھا، تو یہ 2008 میں انگلینڈ آ گئے، وہاں سے انہوں نے ایک بے نظیر بھٹو سے ملاقات کی پیپلز پارٹی سے، اور وہاں پہ دونوں نے مل کر وقت سے پہلے مشرف صاحب کو بتا دیا کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں مساق جمہوریت۔ اس میں جنرل مشرف جو ہے وہ حرکت میں آئے اور وہ جو ہے مساق جمہوریت کا انہوں نے مقابلہ بھی کیا، جہاں وہ کر سکتے تھے تو کرتے رہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر کرتے رہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لوگ آگے پاکستان میں پہلے آئے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، پھر نواز شریف صاحب آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے الیکشن لڑا، ان کی گورنمنٹ نہ بنی، تو یہ بھی ان کی شکست ہو گئی۔ تیسرا یہ کہ شہباز شریف کو گورنمنٹ مل گئی پنجاب میں،
تو اس کے بعد پھر الیکشن ہوا تو ان کو سیاسی فتح نصیب ہوئی 2013 کے الیکشن میں، تو یہ وزیر اعظم بن گئے۔ جب یہ وزیر اعظم بنے تو اس وقت بھی ایک اسلامی جو ہے نا جس پہ سلمان تاثیر کو قتل کیا گیا تھا اور توہین رسالت قانون کی گردش تھی کہ اس کو چینج کیا جائے، تبدیل کیا جائے، کیونکہ ممتاز قادری اس وقت جیل میں تھے جب نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے۔ تو اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جن کا گورنر قتل ہوا تھا، اس قتل میں ممتاز قادری کو انہوں نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، لیکن اپنے دور حکومت میں انہوں نے اس کو سزا نہیں دی، اور اتنا ان کا دماغ اور اتنا اچھا فیصلہ کہ آصف علی زرداری جس کو یہ لوگ کہتے تھے کہ یار اس کو سیاست تو جہیز میں ملی ہے، تو کسی کو آج کل جہیز میں نہ پچھلے دور میں سیاست نہیں ملی، تو کچھ آصف علی زرداری ایک ہمارے پیر اجاز صاحب ہیں، ان کے بھی موت کے تھے، مریض تھے، ان سے بھی صلاح لیتے تھے، مشورہ کرتے تھے، تو شاید انہوں نے بتایا ہو کہ بھائی یہ جو ممتاز قادری والا معاملہ ہے نا اس کو آپ نہ چھیڑیں، تو انہوں نے 5 سال تک نہیں چھیڑا۔ تو جب یہ اقتدار میں آئے نواز شریف صاحب، انہوں نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ وہاں پہ ممتاز قادری کے خلاف سزا پہ عمل کرانا شروع کر دیا، اور جب یہ آپ دیکھیں عمل کرانے کے سلسلے میں یہ چل رہے تھے تو ان کی جو دنیاوی فتوحات تھی وہ شکست میں تبدیل ہو چکی تھی، وہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب عاشق کو تختہ دار پر لٹکانے جا رہے تھے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ ان لوگوں نے یہ تو کام کر لیا کہ ان کو پھانسی دے دی، جب وہ پھانسی پہ چلے گئے وہ دنیا میں روشن ہو گئے اور یہ پورا شریف خاندان ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، کسی بندے نے نہیں لیا۔ یہ نواز شریف کی جو ہے یہ شکست اور یہ جرم ناقابل معافی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ ہم لوگ دنیاوی معاملات میں دین کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ تو بہت سخت ہے، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ہم بھول چکے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں اگر بھول چکے ہیں، اگر بھول جاتے ہیں، ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو اب دیکھو یہ نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں، بیچارے در بدر، کبھی جیلوں میں، کبھی کسی جگہ۔ یہ مولانا حضرات، یہ جو پاکستان کے مولانا حضرات ہیں یا مذہبی لیڈر ہیں یا دوسرے لوگ، یہ تو بیچارے کچھ نہ کر سکے، الٹا جیلوں میں چلے گئے۔ کوئی طریق لبیک والا چلا گیا جیل میں، کوئی کسی طرح گیا، کوئی کسی طرح۔ وہ تو اتنے طاقتور نہیں تھے، حکومت ان کے پاس تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی شان اور عزت کی قسم فرمائی ہے، کھائی نہیں، فرمائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نبی پاک علیہ السلام کی شان کی، ذکر کی جو ہے نا وہ قسم فرمائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو یہ بتا دیا ہے کہ کوئی شخص، کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام، اس کے پیارے انبیاء کرام جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے نبی، رسول، پیغمبر مبعوث فرمائے، ان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کروں گا، اور وہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل و خوار کرتا ہے۔ تو ناظرین یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ اسلام کو بھولا ہے نواز شریف، تو اس کو اتنی بڑی سزا مل گئی ہے کہ اس کی بیٹی جیل میں چلی گئی ہے، اس کا داماد جیل میں چلا گیا ہے، اور خود جیل میں چلا گیا، بھتیجا جیل میں چلا گیا، مفرور ہو گئے، سمدھی اسحاق ڈار جو ہے وہ مفرور ہو گئے۔ یہ اس وقت سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ تو ناظرین
یہ آپ کو بتانا ضروری تھا۔ یہ اس لیے پروگرام آج کیا ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہ کریں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل و جان میں رکھیں، اور اپنی اولاد، مال، ماں باپ، سب سے زیادہ محبت رسول پہ قائم رہیں، اس پہ کمپرومائز نہ کریں، ورنہ نشان عبرت آپ بھی بنیں گے، کیونکہ نواز شریف بنا ہے تو ہم کس بات کی مولیاں، اس کے پاس اقتدار تھا، اس کا وزیر اعظم بھی تھا۔ انہی باتوں پہ آپ سے میں اختتام چاہتا ہوں، آپ لوگ یہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کو جو ہے لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور آپ کو آئندہ بھی اچھے پروگرامز، اچھی چیزیں، ویڈیوز اور خبریں ملتی رہیں گی QS TV سے۔ خدا حافظ۔